لاہور آنے کے بعد وہ باقاعدگی سے ان کے پاس جانے لگا تھا۔ اسے ان کے پاس سکون ملتا تھا۔ صرف ان کے پاس گزرا ہوا وقت ایسا ہوتا تھا جب وہ کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر اپنے ڈپریشن سے آزادی حاصل کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ ان کے پاس خاموش بیٹھے بیٹھے بے اختیار اس کا دل چاہتا کہ وہ اس کے سامنے وہ سب کچھ اگل دے جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے اندر زہر کی طرح بھرے پھر رہا تھا۔ پچھتاوا، احساس جرم، بے چینی، بے بسی، شرمندگی، ندامت، ہر چیز اسے خوف پیدا ہوتا۔ ڈاکٹر ثبت علی اس کو پتہ نہیں کن نظروں سے دیکھیں گے، اس کی ہمت دم توڑ جاتی۔ ڈاکٹر ثبت علی ابہام کو دور کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ وہ ان کے پاس خاموش بیٹھا رہتا، صرف سنتا، صرف سمجھتا، صرف نتیجے اخذ کرتا۔ کوئی دھن تھی جو چھٹ رہی تھی، کوئی چیز تھی جو نظر آنے لگی تھی۔ جن سوالوں کو وہ کئی سالوں سے سر پر بوجھ کی صورت میں لیے پھر رہا تھا، ان کے پاس اس کے جوابات تھے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں کوئی گنجائش ہے۔ یہ میں نے شروع سے ہو کر پھر ہم پر جاتا ہے، فرد سے معاشرے تک۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی کا حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانتداری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ سالار ان کی باتوں کو ایک چھوٹے سے ریکارڈ میں ریکارڈ کر لیتا، پھر گھر آ کر بھی سنتا رہتا ہے۔ اسے ایک رہبر کی تلاش تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کی صورت میں اسے وہ رہبر مل گیا تھا۔ سالار آؤ، اب آ بھی جاؤ، کتنی منتیں کرواؤ گے؟ انیتا نے اس کا بازو کھینچتے ہوئے ناراضی سے کہا۔ وہ عمار کی شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد آیا ہوا تھا، 3 دن کی چھٹی لے کر، حالانکہ اس کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے آئے۔ شادی کی تقریبات کئی دن سے شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان تقریبات کی اہمیت اور نوعیت سے واقف تھا، اس لیے گھر والوں کے اصرار کے باوجود 3 دن کی رخصت لے کر آیا، اور وہ عمار کی مہندی کے فنکشن میں شرکت کر رہا تھا جو عمار اور اس کے سسرال والے مل کر کر رہے تھے۔ عمار اور اسرا دونوں کے عزیز و اقارب اور دوست مختلف فلمی اور پاپ گانوں پر رقص میں مصروف تھے۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو وہاں برپا تھا۔ سلیو لیس شرٹ، کھلے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے کپڑے، باریک ملبوسات، سلک اور شیفون کی ساڑیاں، نیٹ کے بلاؤزر، اور اس کی فیملی کی عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح اسی طرح کے ملبوسات پہنے ہوئے تھیں۔ مکسڈ گیدرنگ تھی، اور وہ تقریب شروع ہونے پر اس ہنگامے سے کافی دور کچھ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا تھا جو کارپوریٹ یا بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے اور سکندر یا اس کے اپنے بھائیوں کے شناسا تھے۔ مگر پھر مہندی کی رسومات کا آغاز ہونے لگا اور انیتا سے سٹیج کی طرف لے گئی۔ اسرا اور عمار بھی بے تکلفی سے سٹیج پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ پہلی بار اسرا سے مل رہا تھا۔ عمار نے اس کا اور اسرا کا تعارف کرایا۔ مہندی کی رسومات کے بعد اس نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر کامران اور طیبہ نے اسے زبردستی روک دیا۔ بھائی کی مہندی ہو رہی ہے اور تم اس طرح وہاں کونے میں بیٹھے ہو، طیبہ نے اسے ڈانٹا تھا۔ تمہیں یہاں ہونا چاہیے۔ وہ ان کے کہنے پر وہیں کامران اور اس کی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک کزن نے ایک بار پھر دوپٹہ اس کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جو وہ سب ڈالے ہوئے تھے، اور اس نے ایک بار پھر قدرے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہاں رقص شروع ہو چکا تھا۔ عمار سمیت سارے بہن بھائی اور کزن رقص کر رہے تھے، اور انیتا نے بھی اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ نہیں انیتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے نہیں آتا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے معذرت کی، مگر اس کی معذرت قبول کرنے کی بجائے وہ اور عمار اسے کھینچ کر رقص کرنے والوں کے ہجوم میں لے آئے۔ کامران اور معیز کی شادی میں وہ ایسے ہی رقص کر رہا تھا، مگر عمار کی مہندی پر وہ پچھلے 7 سالوں میں اتنا لمبا ذہنی سفر کر چکا تھا
اور وہاں اس ہجوم کے درمیان خالی بازو کھڑے ہونا بھی اس کے لیے دشوار تھا۔ قدرے بے بس مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہجوم کے درمیان کھڑا، اور پھر اس نے انیتا کے کان میں کہا، انیتا، میں ڈانس بھول چکا ہوں، پلیز لیٹس می گو، برائے مہربانی مجھے جانے دو۔ تم کرنا شروع کرو، آ جائے گا، انیتا نے جواباً اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اب اسرا بھی اس ہجوم میں شامل ہو چکی تھی۔ میں نہیں کر سکتا، تم لوگ کرو، میں انجوائے کر رہا ہوں، مجھے جانے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے نکلنے کی کوشش کی۔ اسرا کی آمد نے اسے اس کوشش میں کامیاب کر دیا۔ عروج ہر قوم، ہر نسل کا خواب ہوتا ہے، اور پھر وہ قومیں جن پر الہامی کتابیں نازل ہوئیں وہ تو عروج کو اپنا حق سمجھتی ہیں، مگر پھر بھی کسی قوم پر عروج اس وقت اس بنا پر نہیں آیا کہ اسے کتاب یا نبی دے دیا گیا، جب تک کہ اس قوم نے اپنے اعمال اور افعال سے عروج کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت نہیں کیا۔ وہ کسی مرتبہ، کسی مقام، کسی فضیلت کے قابل نہیں ٹھہری۔ مسلمان قوم یا امت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعلیٰ طبقات تعیش اور نفس پرستی کا شکار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں وبا کی طرح ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے تیسرے، اور پھر یہ سلسلہ کہیں رکتا نہیں۔ اسے وہاں کھڑے ان ناچتی عورتوں اور مردوں کے ہجوم کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ڈاکٹر سبت علی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہوتا ہے اور نہ تب جب وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کسی جانور کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور فنا ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے، مگر کسی مسلمان کا نہیں۔ سالار بے اختیار مسکرا دیا، اور آج پھر جانوروں اور حشرات الارض کا ایک گروہ دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ وہ بہت عرصہ پہلے ان میں سے نکل چکا تھا۔ وہاں پھر ایک خوشباش، پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بلند کہکے اور چمکدار چہرے اور آنکھیں اس کے سامنے طیبہ عمار کے سسر کے ساتھ رقص کر رہی تھی، نیتا اپنے سب سے بڑے بھائی کامران کے ساتھ۔ سالار نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے دائیں کنپٹی کو مسلا۔ شاید یہ تیز میوزک تھا یا پھر اس وقت اس کا ذہنی اضطراب۔ اسے اپنی کنپٹی پر ہلکی سی درد کی لہر گزرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنے گلاسز اتار کر بائیں طرف رکھتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں مسلیں۔ دوبارہ گلاسز آنکھوں پر لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کچھ جد و جہد کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس دائرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے بخوشی راستہ دے دیا گیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ بے ہنگم شور میں طیبہ نے بلند آواز میں جانے سے پہلے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا تھا۔ وہ بھی رقص کرتے کرتے تھک کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا۔ ممی، میں ابھی آتا ہوں نماز پڑھ کر۔ آج رہنے دو، سالار مسکرایا، مگر اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بلکہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹا دیا۔ وہ اب باہر نکلنے کی توقع میں تھا۔ یہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کو انجوائے کرنا بھی آرٹ ہے، اور یہ آرٹ اس بیوقوف کو کبھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے تیسرے بیٹے کی پشت کو دیکھتے قدرے افسوس سے سوچا۔ سالار نے اس ہجوم سے نکل کر بے اختیار سکون کی سانس لی تھی۔ وہ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہا تھا، سنگر اس وقت گانے میں مصروف تھا۔ اس وقت مسجد کی طرف جانے والا وہ اکیلا تھا۔ شاید گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے درمیان سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل ڈاکٹر سبت علی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سینکڑوں کے اس مجمع میں بھی یہ سوچ رہا تھا جو اس کے گھر ناچ گانے میں مصروف تھے۔ مسجد میں کل 14 لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد اسلام آباد اپنی پوسٹنگ کے دوران وہ سکندر عثمان کے گھر پر ہی رہتا۔ لاہور آنے کے بعد وہ کسی پوش علاقے میں کوئی بڑا گھر رہائش کے لیے منتخب کرنے کے بجائے اس نے فرقان کی بلڈنگ میں ہی ایک فلیٹ کرائے پر لینے کو ترجیح دی۔ فرقان کے پاس فلیٹ لینے کی ایک وجہ اگر یہ تھی کہ وہ لاہور میں اپنی عدم موجودگی کے دوران فلیٹ کے بارے میں کسی عدم تحفظ کا شکار نہیں ہوتا تھا، تو دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ فلیٹ کی بجائے کوئی گھر لینے پر اسے 2-4 ملازم رکھنے پڑتے، جبکہ اس کا بہت کم وقت فلیٹ پر گزرتا تھا۔ فرقان کے ساتھ آہستہ آہستہ لاہور میں اس کا سوشل سرکل بہت وسیع ہونے لگا تھا۔ فرقان بہت سوشل آدمی تھا۔ اس کا حلقہ احباب بھی خاصا لمبا چوڑا تھا۔ وہ سالار کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کے باوجود وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ مختلف جگہوں پر کھینچتا رہتا۔ وہ اس رات فرقان کے ساتھ اس کے کسی ڈاکٹر دوست کی ایک پارٹی اور محفل غزل میں
شرکت کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک فارم پر ہونے والی ایک پارٹی تھی، اس نے سالار کو مدعو کر لیا اور محفل غزل کا سن کر وہ انکار نہیں کر سکا۔ فارم پر شہر کے ایلیٹ کلاس کا اجتماع تھا، وہ ان میں سے اکثریت کو جانتا تھا۔ وہ اپنے شناسا کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ ڈنر چل رہا تھا اور ان کی باتوں کی طرح اس نے فرقان کی تلاش میں نظر دوڑائی تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ سالار ایک بار پھر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانے کے بعد اسے چند لوگوں کے ساتھ فرقان کھڑا نظر آیا۔ وہ بھی اس کی طرف بڑھ آیا۔ آؤ سالار، میں تمہارا تعارف کراتا ہوں۔ فرقان نے اس کے قریب آنے پر چند جملوں کے تبادلوں کے بعد کہا، یہ ڈاکٹر رضا ہیں، گنگا رام ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ سالار نے ہاتھ ملایا۔ یہ ڈاکٹر جلال انصر ہیں۔ سالار کو اس شخص سے تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ فرقان اب کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں پایا۔ اس نے جلال انصر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ دونوں کے درمیان بہت رسمی سا مصافحہ ہوا۔ جلال انصر نے بھی یقیناً اسے پہچان لیا تھا۔ سالار وہاں ایک اچھی شام گزارنے آیا تھا، مگر اس وقت اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک بری رات گزارنے آیا۔ یادوں کا ایک سیلاب تھا جو اس بار ہر بند توڑ کر اس پر چڑھائی کر رہا تھا، اور وہ اس طرف جا رہے تھے جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اب فرقان تھا۔ جلال انصر اب اس سے کچھ آگے اور ڈاکٹر کے ساتھ تھا۔ سالار نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے، تیری ہونٹوں کے سراب۔ اقبال بانو گانا شروع کر چکی تھی۔ دشت تنہائی میں دوری کے خس و خاشاک تلے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب۔ اس کے ارد گرد بیٹھے لوگ اپنا سر دھن رہے تھے۔ سالار چند ٹیبل کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ اسے زندگی میں کبھی کسی شخص کو دیکھ کر رشک نہیں آیا تھا۔ اس دن پہلی بار آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد اس نے فرقان سے کہا، چلیں؟ فرقان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ گھر؟ ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے۔ تمہیں بتایا تو تھا رات دیر تک یہ محفل چلے گی۔ ہاں، مگر میں جانا چاہتا ہوں۔ کسی کے ساتھ بھجوا دو، تم بعد میں آ جانا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اقبال بانو کو سنتے ہوئے بھی کوئی دوسرا کام یاد آ گیا ہے، فرقان نے قدرے ملامتی انداز میں کہا۔ تم بیٹھو، میں چلا جاتا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، عجیب باتیں کرتے ہو، یہاں سے کیسے جاؤ گے؟ فارم اتنا دور ہے۔ چلو، اگر اتنی جلدی ہے تو چلتے ہیں۔ فرقان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میزبان سے اجازت لیتے ہوئے وہ دونوں فرقان کی گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب بتاؤ، یوں اچانک کیا ہوا؟ گاڑی کو فارم سے باہر لاتے ہوئے فرقان نے کہا، میرا وہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ باہر سڑک کو دیکھتا رہا۔ وہاں سے اٹھ آنے کی وجہ جلال ہے؟ سالار نے بے اختیار گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تم جلال انصر کی وجہ سے ہی فنکشن سے بھاگ آئے ہو۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سالار نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا، تم دونوں بڑے عجیب انداز میں آپس میں ملے تھے۔ جلال انصر نے خلاف معمول تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، جبکہ تمہارے جیسے شہرت رکھنے والے بینکر کے سامنے تو اس جیسے آدمی کو کھل کر اٹھنا چاہیے تھا۔ وہ تعلقات بنانے کے کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا۔ خود تم بھی تو اسے مسلسل دیکھ رہے تھے، فرقان بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ تم جلال انصر کو جانتے ہو؟ سالار نے گردن سیدھی کر لی اور وہ ایک بار پھر سڑک کو گھور رہا تھا۔ امامہ اسی شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا۔ فرقان کچھ بول نہیں سکا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جلال اور سالار کے درمیان اس طرح کی شناسائی ہوگی، ورنہ وہ شاید یہ سوال کبھی نہ کرتا۔ گاڑی میں بہت دیر خاموشی رہی، پھر فرقان نے ہی خاموشی کو توڑا۔ مجھے یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ وہ جلال جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو بڑا کھرانڈ آدمی ہے۔ ہم لوگ اس کو کسائی کہتے ہیں۔ اس کی واحد دلچسپی پیسہ ہے۔